طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. بعض نے پڑھی اور بعض نے نہیں پڑھی. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کو فالو کیا, سمجھ رہے, دوسرے دلائل کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی, بس نبی کا حکم ہے. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کے ان الفاظ کو دوسرے دلائل سے تقابل کیا اور ان الفاظ میں تعویل کی. تعویل کا مطلب ایک شرط کا اضافہ کر دیا کہ نبی کا جو یہ حکم تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی, یہ حکم اس صورت میں تھا کہ نماز قضا نہ ہو, اپنے وقت پہ پڑھنے کا ٹائم بھی مل جائے, لہذا ہم نماز پڑھیں گے اگرچہ نبی کے حدیث کے بظاہر خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ دونوں فریق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سفر سے واپسی پہ, تو آپ نے کسی کو بھی ملامت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیے. اب جو میں اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو کھوپڑی میں بٹھانا چاہیے ہم سب کو. دیکھو اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا, کیونکہ اسلام میں سب سے اہم ترین حکم کیا ہے؟ نماز. اس سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیونکہ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اور سب سے اہم حکم جس کے بارے میں قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز. حضرت عمر بن عبد العزیز کا مشہور مقولہ ہے, ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها فهو لما سواها احفظ ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. کہ انہوں نے اپنے عمال کو خط لکھا تھا, جو حکومت کے سرکاری ملازم تھے نا, ان سب کو خط بھیجا تھا کہ میری نظر میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے, جو اس کی حفاظت کرے گا وہ باقی احکام کی بھی حفاظت کرے گا, جو اس کو ضائع کرے گا تو باقی حکام کو اس سے بھی زیادہ ضائع کرے گا. وہ دیکھیں باپ نے ایک بات بہت تاکید سے آپ کو کہی ہو, بہت زیادہ وصیتیں کی ہوں کہ یہ کام کرنا ہے, یہ لازمی کرنا ہے, یہ لازمی کرنا ہے, آپ نے وہی نہیں کیا, تو لوگ کہیں گے باقی تو چھوٹے موٹے حکام ہیں وہ تو ویسے ہی, اب تو وہ تو اس پر تو ویسے بھی عمل نہیں کرے گا. جب اتنی اہم حکم کو توڑ دیا تو اس سے چھوٹے حکم کو تو توڑنا اور آسان ہوتا ہے نا. تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کیا فرمایا کہ جو نماز چھوڑے گا تو اسلام کے باقی حکام کی وہ دھجیاں اس سے زیادہ اڑائے گا. وراثت تو بہت دور کی چیز ہے, بہنوں کو وراثت دینا اور باقی برائیوں سے بچنا, وہ سب سے اہم تو یہ ہے. تو اب آپ بتاؤ اسلام میں سب سے اہم حکم توحید کے بعد کیا ہے؟ یعنی اسلام لانے کے بعد نماز ہے. اور صحابہ کا اختلاف جو ہوا کس مسئلے میں ہوا؟ نماز کے مسئلے میں. پھر نماز میں اختلاف میں بھی سب سے اہم اختلاف نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے, کیونکہ نماز کے طریقوں میں اختلاف یہ کم درجے کا ہے. پڑھ تو رہا ہے نا کہ رفع الیدین سے پڑھنا ہے یا رفع الیدین کے بغیر پڑھنا ہے, زور سے آمین کہنا ہے کہ آہستہ آمین کہنا ہے, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے کہ پتلی کرنی ہے, ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں. یہ کم درجے کا اختلاف ہے. ایک اختلاف یہ ہے کہ رکعتوں میں اختلاف ہو جائے کہ 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے, یہ تھوڑا اور بڑا اختلاف ہے. اور ایک اختلاف یہ کہ اس پہ ہو جائے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, یہ اس سے بھی زیادہ. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں, ان کو یہ کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو, ان کو نوٹ کر لیا کریں. نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, سرے سے عدم اور وجود میں اختلاف ہو رہا ہے. ہمارے تو اس سے کم درجے کے پھڈے ہیں, ہمارے جو جھگڑے ہیں نا, ہم تو رفع یوں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. پھر جو کہتے ہیں یوں کرنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھی کرو تو ہو جائے گی بہرحال, لیکن کر لو.
ہم کہتے ہیں بھائی نہ کرنا بہتر ہے. نبی کی آخری نماز کیا تھی؟ نہ کرنے والی. دلائل دونوں طرف ہیں, اختلافی مسئلہ ہے, اس میں کسی ایک طرف شدت جائز نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں, زور سے آمین ہے, آہستہ آمین ہے, ٹانگیں چوڑی ہیں, پتلی ہیں, یہ بہت کم درجے کا اختلاف ہے. بڑا اختلاف یہ تھا کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. پھر اس سے بھی بڑا اختلاف یہ ہے, ایک اگر پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختلاف ہوتا, لیکن اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی کہ پڑھنا مستحب ہے یا نہ پڑھنا مستحب ہے, تو یہ بھی بڑا اختلاف تھا. مگر یہ مستحب کا ہو رہا ہے اختلاف, کہ پڑھنا بہتر ہے یا نہ پڑھنا بہتر ہے. دونوں فریق کہہ رہے ہوتے جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھو. ایک کہہ رہا ہوتا کہ جائز تو ہے کہ نہیں پڑھو لیکن بہتر ہے کہ پڑھ لو. یہ نہیں, بلکہ اختلاف ہوا, ایک فریق کہہ رہا ہے پڑھنا فرض ہے کیونکہ نماز ہے, دوسرا کہہ رہا ہے پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کے حکم کی مخالفت ہے. فرض, جائز اور ناجائز کا اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ ایسے جیسے ایک کہے کہ رفع الیدین سے نماز ہوتی ہے, دوسرا کہے کہ کر لیا تو نہیں ہوگی. ایک کہے کہ نہیں کیا تو نہیں ہوگی, ایک کہے تو کیا کر لیا تو نہیں ہوگی. بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ آ کے کھڑے ہو گئے. تو نماز کے فرض اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہو رہا ہے. ایک فریق کے نزدیک نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے, عصر کی نماز جو بنو قریظہ جاتے ہوئے, اور دوسرے فریق کے نزدیک پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا نا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل ہے. اور نماز کی سنتوں کے بارے میں نہیں ہو رہا اختلاف کہ پہلے 4 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, بعد میں 2 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. نہ, فرض نماز کے بارے میں یہ اور اونچے درجے کا اختلاف. اور پھر نماز بھی کون سی؟ وہ نماز جس کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو, 5 نمازوں کی, خاص طور پر درمیانی نماز کی. تو درمیان میں اثر آتی ہے, یعنی وہ پہلا نماز, اور نماز میں بھی سب سے اہم ترین نماز. تو اسلام میں کسی حکم کے بارے میں اس سے زیادہ شدید نوعیت کا اختلاف ہو نہیں سکتا تھا. اتنا شدید, یعنی اس سے زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا تھا احکام کے بارے میں. اس کے باوجود 2 متضاد رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا. کسی پر بھی ملامت, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بولنا پڑے گا آپ کو. اب کسی پہ بھی ملامت نہیں کی ہے آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن کا حکم ہے نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اپنے پیدا کرنے والے, اپنے پالنے والے کی غلامی کرو. تو غلامی پر دونوں نے پورا عمل کیا. اب اسلام عمل کو نہیں دیکھ رہا, جو مقصد تھا حاصل ہو گیا ہے, کیونکہ ان کے بس میں اس سے زیادہ غلامی ممکن نہیں تھی. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہے. بھئی اب رائے کو کیسے تبدیل کریں؟ ایک کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کا حکم یہاں نہیں ہے وہاں کے بارے میں, ایک کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی پڑھنی ہے. اب یا تو نبی خود وحی کے ذریعے آ کے بتائیں کہ میری مراد کیا تھی. جب یہ پاسبل نہیں ہے تو اب رائے کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے. جب اللہ کی رضا ہے تو بس اس نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. جو لبرلز لوگ ہیں, جو اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں, وہ عمل کو دیکھتے ہیں. اسلام اللہ کی غلامی کو فوکس کرتا ہے کہ آپ نے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے, خدا کے غلام ہو, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آگے آپ کا عمل اس بنیاد پر کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو, اللہ اس کو قبول کر لے گا. عمل کی پیچیدگیوں میں نہیں جانا آپ نے. عمل کی بیس یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا, اللہ کی غلامی, عبودیت, بس. اس سے اگر رائے میں بھی اختلاف ہو رہا ہے, عمل بھی متضاد ہو رہا ہے,
آپ احتیاطوں پہ عمل اس لیے کرتے ہو اللہ کا حکم ہے, اس کے بعد نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, ہم نے اس لیے عمل کیا ہی نہیں تھا کہ نقصان نہ ہو. نقصان کس کے ہاتھ میں ہے, نفع نقصان. تو مسلمان کو تو ویسے ہی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. آپ پیسہ کمانے کی کوشش اس لیے کرتے ہو اللہ کا حکم ہے, حلال کمانا عبادت ہے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو مقصد تھوڑی ہے, مقصد تو اللہ کی غلامی تھا, وہ ہم نے کر لی بھائی. خامخواہ کی ڈپریشن, خامخواہ کی ٹینشن لوگوں نے لی ہوئی ہے. یار اللہ نے حکم دیا تھا یہ کرو, ہم کر رہے ہیں, پھر بھی نتیجہ تو نکل نہیں رہا. تو بھائی تم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا تھا نا, بس کر لیا, ثواب مل گیا, پتلی گلی سے نکلو.